ایک ایسے دوست کی کہانی جو 20 سال بعد تو ملا، لیکن وہ دوست نہ تھا۔ کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ڈیجیٹل کتب خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ علی اپنے افسر کے ساتھ علاقے کی گشت پر تھا۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے اور سرد ہوا کی شدت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ یہ شہر کا ایک رہائشی علاقہ تھا۔ یہاں کی وسیع عمارات کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ایک آسودہ حال لوگوں کی بستی ہے۔ ابھی رات کے 9:30 ہی بجے تھے، لیکن سڑکوں پر آمد و رفت بہت کم ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں کسی دکان کی بتیاں روشن نظر آتی، جبکہ بیشتر مکانات تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف بیرونی پھاٹکوں پر لگے ہوئے بلب روشن تھے۔ اکثر لوگ اپنے نرم اور گرم بستروں میں گھسے سردی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس بڑھتی ہوئی سردی میں 2 فرض شناس پولیس افسر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ اس علاقے میں یا تو وسیع مکانات یا جدید طرز کے پرآسائش فلیٹ۔ علی اور اس کا افسر ہر عمارت کے پاس رک کر یہ چیک کرتے کہ عمارت کا پھاٹک تسلی بخش انداز میں اندر سے بند کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے اس کام میں خاصے ماہر اور محتاط تھے۔ آج کل شہر میں چوری اور ڈاکے کی وارداتوں کے علاوہ تخریب کاری کے واقعات بھی بہت بڑھ گئے تھے، اس لیے تمام علاقے کی پولیس خاصی چوکس تھی۔ علی، جو خود بھی ایک ایماندار آفیسر تھا، اپنے دیانتدار، چست اور ذہین افسر کو بہت پسند کرتا تھا۔ اسے اپنے انسپکٹر کے ساتھ کام کرنے میں ایک خاص لطف ہی آتا تھا۔ علی اپنے افسر سے عمر میں اگرچہ چند سال بڑا تھا، لیکن انسپکٹر اپنی تعلیم اور اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر بہت سو کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ علی کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی متانت اور مستعدی تھی، جس کی وجہ سے انسپکٹر بھی اسے خاصا عزیز رکھتا تھا۔ وہ دونوں شروع سے ہی اس شہر کے رہنے والے تھے اور اب تو انہیں ایک ساتھ کام کرتے کافی عرصہ ہو چلا تھا، لہٰذا ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں انہیں بہت کم الفاظ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اندرونی چھوٹی سڑکوں سے نکل کر اب وہ باہر کی سڑک کے موڑ پر آ گئے۔ علی، تم ادھر دائیں ہاتھ ہو لو، میں ذرا بائیں کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ انسپکٹر نے علی کو حکم دیا تو وہ اپنے کوٹ کا کالر اونچا کرتا ہوا دائیں جانب کی پہلی گلی میں مڑ گیا اور انسپکٹر دوسری طرف چل پڑا۔ یہ علاقہ، یہ گلیاں، یہ قصبہ انسپکٹر کے لیے بالکل اجنبی نہ تھا۔ اس نے اپنا بچپن، لڑکپن اور زمانے طالب علمی اسی شہر کی انہی گلیوں میں گزارا تھا۔ بس پولیس کی اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ عرصے کے لیے لاہور میں رہنا پڑا تھا، لیکن پھر تعیناتی اسی شہر میں ہو گئی تھی اور اب پچھلے کئی برس سے وہ یہیں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ ہر عمارت کے پاس رک کر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیتا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ ایک بڑی سی عمارت کے قریب آ چکا تھا۔ یہ تاجروں کی ایک نجی انجمن کے فلیٹ تھے۔ بیشتر مکین سو چکے تھے، بس اکا دکا کھڑکیوں میں سے روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ تقریباً 5 سال پہلے یہ عمارت یہاں موجود نہ تھی، بلکہ اس جگہ ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ پھر یہ بازار خرید لیا گیا اور اس کی جگہ ان جاذب نظر فلیٹوں نے لے لی۔ اچانک انسپکٹر کی نظر عمارت کے کونے پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اسے پوری طرح تو نہ دیکھ سکا۔ وہ تیزی سے اجنبی کی طرف لپکا۔ السلام علیکم جناب۔ انسپکٹر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ شخص بولا، خیریت؟ آپ اس وقت اس سردی میں یہاں خیر سے کھڑے ہیں؟ انسپکٹر نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، اللہ کی مہربانی ہے۔ میں تو دراصل اپنے بچپن کے ساتھی مجاہد خان کا انتظار کر رہا تھا۔ قیمتی سوٹ میں ملبوس اجنبی نے کوٹ کی اندرونی جیب سے سونے کی گھڑی نکال کر
وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر کی سوالی نظروں کو پہچانتے ہوئے وہ پھر بولا، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی چور اچکا ہوں۔ نہیں جناب، مجھے اظہر کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، میں اور میرا دوست مجاہد خان اب سے ٹھیک 20 سال پہلے ٹھیک اسی مقام پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ اس وقت یہاں ایک چائے خانہ ہوتا تھا۔ جی ہاں بالکل، وہ چائے خانہ اب سے 5 سال پہلے تک یہیں موجود تھا، مگر 20 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں جناب، انسپیکٹر نے جلدی سے کہا۔ اظہر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس وقت ہم دونوں بے روزگار تھے۔ میں تب 18 سال کا تھا اور مجاہد خان 20 سال کا۔ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے وقت ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ تب سے ٹھیک 20 برس بعد اسی مقام پر ٹھیک اسی وقت یعنی رات کے 10 بجے دوبارہ ملیں گے اور ان 20 سالوں میں جو ہم پر بیتی ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ ہم دونوں ہی اس ارادے سے جدا ہوئے تھے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی لوٹیں گے۔ تو آج وہ 20 برس ختم ہو گئے ہیں، مگر کیا آج آپ کے دوست کو یاد ہوگا اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ آج یہاں پہنچ جائے گا؟ انسپیکٹر نے دو پرانے دوستوں کی عجیب و غریب قصے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر مجاہد خان اس زمین پر موجود ہے تو وہ آئے گا۔ میں نے اس جیسا سچا اور مخلص انسان اور کوئی نہیں دیکھا۔ بس 10 تو بج ہی گئے ہیں، وہ آتا ہی ہوگا۔ اظہر نے دوبارہ گھڑی دیکھتے ہوئے جوش سے کہا۔ تو کیا آپ دونوں کا اب کوئی رابطہ نہیں؟ انسپیکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ہم دونوں چونکہ بے روزگار تھے، اس لیے میں تو اپنی قسمت آزمانے فیصل آباد چلا گیا، مگر مجاہد اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر کسی قیمت راضی نہ تھا۔ پہلے تو ہم دونوں میں 3-4 خطوط کا تبادلہ ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا جناب، آپ پھر اپنے دوست کا انتظار کریں، میں ذرا اپنی ڈیوٹی کر لوں، انسپیکٹر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ پھر دوبارہ مڑ کر کہنے لگا، مگر جناب آپ اپنے دوست کا اور کتنی دیر انتظار کریں گے؟ بس یہی کوئی آدھا گھنٹہ، اور میں تو بہت دشواری سے وقت نکال کر یہاں پہنچا ہوں، اظہر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میرا مطلب ہے ذرا ہوشیاری سے کام لیجئے گا، آج کل ڈکیتی کی وارداتیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ انسپیکٹر نے اسے خبردار کیا تو وہ بولا، جی ٹھیک ہے، بڑی نوازش آپ کی۔ اظہر کو وہیں کھڑا چھوڑ کر انسپیکٹر آگے بڑھ گیا۔ کوئی 10:20 پر ایک لمبا اور دبلا سا آدمی اوور کوٹ میں ملبوس گلی میں داخل ہوا۔ اظہر میرے دوست، کیا یہ تم ہو؟ آنے والے نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اظہر کی جانب لہرایا۔ ہاں مجاہد، یہ میں ہی ہوں، اظہر نے جوش سے جواب دیا اور لپک کر دوست سے بغل گیر ہو گیا۔ اوئے مجاہد خان، یار تیرا قد تو کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، اظہر نے اندھیرے میں دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اندھیرے کے باعث مجاہد خان کو کچھ واضح طور پر نہ دیکھ سکا۔ ہاں یار، بس 20 سال کی عمر کے بعد دیکھ میرا قد تو کچھ اور بڑھ گیا ہے، مجاہد خان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تو ضرور آئے گا، اظہر نے پھر جوش کا اظہار کیا۔ کمال کرتا ہے یار تو نے تو آنا ہی تھا تو میں کیسے نہ پہنچتا، مجاہد نے بھرپور محبت سے جواب دیا۔ یار وہ ہمارا پسندیدہ چائے خانہ تو اب رہا ہی نہیں، یہ شہر کتنا بدل گیا ہے، اب ہم کہاں بیٹھ کر اپنی یادیں تازہ کریں، اظہر قدرے مایوسی سے بولا۔ فکر کیوں کرتا ہے میرے یار، یہاں سے کچھ دور ہی ایک اور اچھا چائے خانہ ہے، وہیں چلتے ہیں، چائے بھی پئیں گے اور گزرے وقتوں کو یاد بھی کریں گے، مجاہد خان نے اظہر کے بازو میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اظہر نے رضامندی ظاہر کی۔ اچھا اب بتا، کوئی کاروبار کر رہا ہے یا نوکری وغیرہ؟ چلتے چلتے اظہر نے اپنائیت سے پوچھا۔ کاروبار نہیں یار، ملازمت کر رہا ہوں، لیکن میرا قصہ پھر سن لینا، تو خود جو اتنی دور سے آئے ہے، پہلے تو بتا تجھ پر کیا گزری؟ ماشاءاللہ حلیے سے تو بڑا زبردست لگ رہا ہے، مجاہد خان نے ہنستے ہوئے دوست سے کہا۔ تو اظہر نے بھی نہایت خوشگوار موڈ میں اسے اپنی بپتا سنانا شروع کی۔ دونوں دوست بچھڑنے کے 20 سال بعد حسب وعدہ ملنے پر بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، اور بالکل چھوٹے بچوں کی طرح بازوؤں میں ہاتھ ڈالے ہوئے چائے خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے روشن چوک کی طرف پہنچے۔
اور اب ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ارے یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اظہر نے روشنیوں کی چکنا چوند سے سٹ پٹا کر کہا۔ اور اور تم مجاہد خان نہیں ہو؟ کون ہو تم؟ اظہر اب خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ مجاہد خان کی گرفت اس کے بازو پر اب اور مضبوط ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پھر بولا، لیکن مجاہد خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقت انسان کی شکل و صورت کتنی بھی بدل دے، لیکن انسان کی ناک کی شکل کبھی نہیں بدلتی، اور مجاہد کی تو ناک ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اظہر قدرے تیزی سے بولا، ہاں یقیناً، لیکن کبھی کبھی وقت انسان کو ایک برے انسان میں بھی بدل دیتا ہے۔ مجاہد خان نے اظہر کا بازو پکڑے پکڑے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اظہر اب بدحواس ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ اظہر ندیم، تم پچھلے 10 منٹ سے زیر حراست ہو، اور میرا نام سارجنٹ علی عمران ہے۔ علی نے جیب سے نکالا ہوا پستول اظہر ندیم کی کمر سے لگاتے ہوئے کہا، اور چابک دستی سے اس کا ایک ہاتھ ہتھ کڑی میں جکڑ دیا۔ کراچی پولیس نے ہمیں تمہارے آمد سے 2 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی اطلاع ہمیں دے دی تھی کہ تم روپوش ہو کر یہاں پہنچ رہے ہو۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی باندھ دوں، تم یہ خط پڑھ لو۔ یہ مجھے تمہارے لیے میرے افسر انسپکٹر خان نے دیا ہے۔ علی نے طے شدہ کاغذ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اظہر، میں تم سے ملنے ٹھیک 10 بجے مقررہ وقت پر پہنچ جاتا، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے اپنے بہترین اور عزیز ترین دوست کے بجائے اس تخریب کار کا چہرہ دیکھا جو پولیس کو مطلوب ہے۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود گرفتار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے واپس جا کر اپنی جگہ اپنے ماتحت علی عمران کو یہ کام نمٹانے کے لیے بھیج دیا۔ فقط انسپکٹر مجاہد علی خان۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہماری اس کہانی کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ڈیجیٹل کتب خانہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔